یونیورسٹی کی دوپہر اپنی جوبن پر تھی۔ سرسبز لان میں طلباء کے جھنڈ بیٹھے ہنس بول رہے تھے۔ کوئی اپنے نوٹس میں جھکا ہوا تھا تو کوئی فون میں محو تھا۔ کینٹین سے اٹھتی ہوئی چائے کی خوشبو اور دور سے آتی گہری ہنسی ماحول کو کسی حد تک ہلکا پھلکا بنا رہی تھی، مگر سیڑھیوں کے اس حصے پر جہاں میرب، اذلان اور رمیسہ بیٹھے تھے فضا کچھ مختلف تھی۔ میرب اپنی کتاب کے صفحے پر نظریں جمائے ہوئے تھی، کانوں میں لگے ایئر پیڈ سے چلتی لیکچر کی ریکارڈنگ سن رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اذلان اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، گھر جا کر آرام سے لیکچر سن لینا۔ نہ جانے تم نے پڑھائی کو اپنے سر پر اتنا سوار کس لیے کیا ہوا ہے؟ تم خود کہتی ہو تمہارے گھر والے تمہیں نوکری کی اجازت نہیں دیں گے، کسی بزنس کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود تم نے پڑھائی کو اپنے دماغ پر ایسے سوار کیا ہوا ہے جیسے وہ نہ جانے تمہیں کہاں پہنچائے گی۔ میرب کو اس کی آوازیں آ رہی تھیں مگر وہ اسے یکسر نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ اکثر ایسی باتوں کو سنتی ہی نہیں تھی۔ رمیسہ نے اسے خاموش کروانے کا سوچا تھا مگر پھر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی دونوں ہی جب آپس میں جھگڑا کرتے تھے تو ایک دوسرے کے علاوہ کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ چند لمحے تک اذلان خاموش رہا تھا اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خیر میں بھی کس کو سمجھا رہا ہوں۔ خیر یہ بتاؤ تمہارے گھر سے فون آیا تھا، کیا ارادہ ہے؟ کب تک حویلی جاؤ گی؟ یا پھر اس بار بھی جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ میرب چونک کر سیدھی ہوئی، پھر خفگی سے بولی، اذلان پلیز ابھی لیکچر ختم ہونے دو، مجھے اس ٹاپک پر بالکل بات نہیں کرنی۔ تم کب سے مجھے پریشان کر رہے ہو، خدا کے لیے اب چپ ہو جاؤ، ہر بار تمہارے پاس صرف حویلی کا ہی ٹاپک ہوتا ہے۔ اذلان نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچ کر بند کر دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ایئرپورٹس بھی نکال دیے تھے۔ اس کا دماغ واقعی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جتنا نان سیریس نظر آتا تھا وہ اتنا تھا نہیں۔ وہ ہر چھوٹی بات کو بہت گہرائی سے سمجھ کر بولتا تھا۔ وہ جھنجھلا کر کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اذلان سنجیدگی سے بولا تھا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں میرب، مجھے جواب دو، یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں ہے۔ کل رات بھی میں نے یہی سوال پوچھا تھا مگر تم نے حسب معمول میرا منہ جھاڑ دیا اور فون بند کر دیا۔ اب تم اس معاملے سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ یہ صرف تمہاری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ جب تک تم ایک فیصلہ نہیں کرو گی ہم دونوں ہی پیچ بنجدار میں لٹکے رہیں گے۔ مجھے اب فیصلہ چاہیے۔ رشتے اتنے بے معنی نہیں ہوتے جتنے تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب تم بالکل اکیلی رہ جاؤ گی اور تمہارے قریب کوئی ایک رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ اذلان کی سنجیدگی دیکھ کر لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، مگر اگلے ہی لمحے رمیسہ بے چینی سے بولی، ہاں میرب کچھ تو کہو، آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اس کے انداز میں صاف بے چینی جھلک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرب رمیسہ کی بے چینی کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی تھی، لیکن پھر گہری سانس لے کر اپنے بالوں کی لٹ چٹکی اور ہلکے طنزیہ انداز میں بولی، یار کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ تم سب جانتے ہو وجدان سے میرا نکاح ہو چکا ہے، گھر والے رخصتی پر زور ڈال رہے ہیں اور میں سوچتی رہتی ہوں آخر ایک اتنی پڑھی لکھی لڑکی ایک گنوار سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ان لوگوں نے کیا سوچ کر میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کیا ہے۔ میرا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی جیسے الفاظ چن رہی ہو، پھر جاری رکھا، مانتی ہوں وہ گاؤں کا سردار ہے، کئی مربع زمینیں ہیں اس کے نام، گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا انسان کی شخصیت کچھ نہیں؟ 4 سال پہلے میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا، تب بھی اتنے مغرور تھے کہ بس، اور اب تو پتہ نہیں کیا بن گیا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے دادا کا کیا دھرا ہے۔ آخری وقت میں عجیب مصیبت میرے گلے میں ڈال کر اس دنیا سے چلے گئے کہ مجھے میرے دونوں بیٹے ایک ساتھ چاہیے، اس لیے دونوں کے بچوں کی شادی آپس میں کروا دینا۔ بے شک ان کی بات درست ہے، لیکن کم سے کم بچوں کی شخصیت تو دیکھیں۔ ایک زمین ہے تو دوسرا آسمان، ایک آگ ہے تو دوسرا پانی، لیکن نہیں، انہیں تو صرف اور صرف لڑکے نظر آتے تھے۔ اگر لڑکا قابل ہے تو کر دو شادی، اب چاہے لڑکی کیسی بھی ہو۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ کاش ان کی خواہش کچھ اور ہوتی، وہ چاہتے کہ میرب کو دوسرے ممالک بھیج دو، باہر پڑھنے کا موقع دو، تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہاں کے نظام سے ہی میری جان چھوٹ جاتی، مگر اب کیا کروں؟ مصیبت گلے پڑ چکی ہے تو اسے نپٹانا ہی پڑے گا، مگر کیسے؟ میں خود نہیں جانتی۔ رمیسہ اور اذلان دونوں نے بیک وقت سر جھٹک دیا، ان کے چہروں پر بے بسی اور خفگی نمایاں تھی۔ اذلان نے کچھ لمحے میرب کو باغور دیکھا اور پھر دھیمے مگر
کرب بھرے لہجے میں بولا، لیکن میرب، میرا کیا، ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ سوچا تم نے، یا ابھی تک تم انہی باتوں کے بیچ پھنسی ہوئی ہو؟ یہ سوال ہوا میں کسی خالی گونج کی طرح پھیل گیا تھا۔ رمیسا کی آنکھوں میں بھی سوال تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ میرب اس پر ہلکی مسکراہٹ ڈالتے ہوئے بولی، ہماری دوستی ایسے ہی قائم رہے گی، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ وہ بے فکری سے بول کر دوبارہ کتاب کے اوپر جھک گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ زندگی اس سے اب کتنا بڑا امتحان لینے والی ہے، وہ اپنے لفظوں پر کیسے پچھتانے والی ہے۔ اذلان کا دل چاہا کہ وہ فوراً بول اٹھے، اپنی دبی دبی خواہشیں، برسوں کی خاموشی اور اپنے دل کا حال سب اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے لیے یہ دوستی نہیں کچھ اور ہے، مگر میرب کے لاپرواہ انداز اور اس کے بے فکری بھرے جملے نے جیسے اس کے لب سی دیے تھے۔ اس نے لمحے بھر کو نگاہیں جھکائیں، اپنی مٹھی سختی سے بھینچی اور خاموش ہو گیا تھا، جبکہ رومیسا نے اچانک اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دبایا تھا، جبکہ وہ اسے بھی اپنا ہاتھ چھڑا چکا تھا۔ فضا ایک دم سنجیدہ اور بوجھل ہو گئی تھی۔ ارد گرد کی ہنسی، خوشی، چائے کی خوشبو، سب کچھ ان تینوں کے لیے بے معنی لگنے لگی تھی۔ دوپہر 3 بجے یونیورسٹی سے لوٹتے ہوئے میرب کے قدم جیسے بوجھل تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو بیگ ایک طرف رکھا اور صوفے پر بیٹھ کر سانس بھرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ کافی تھکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ کتابوں اور نوٹ سے بھرا ہوا بیگ کمرے کے کونے میں ادھورا سا پڑا رہ گیا تھا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ ہمیشہ ایسے ہی پھیل کر لیٹ جاتی تھی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آ کر اپنا آپ سنبھالتی تھی۔ باہر کھڑکی سے آتی شام کی ہلکی روشنی کمرے میں سنجیدہ سا سکوت بکھیر رہی تھی۔ میرب ابھی پرسکون ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ وہ چونکی موبائل نکالا تو سکرین پر اماں کا نام چمک رہا تھا۔ ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دل جانتا تھا کہ اس کال کا مطلب صرف ایک ہی ہے، حویلی کا ذکر اور وہی پرانی بحث۔ اس نے سختی سے لب بھینچے اور کال اٹینڈ کی۔ اگلے ہی لمحے اسپیکر سے عائد بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی، میرب، تم کیوں مجھے چاروں طرف رسوا کہہ رہی ہو؟ تمہاری دادی نے تو میری ناک میں دم کر رکھا ہے، نہ جانے کیا کچھ سنا رہی ہیں مجھے۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ سب پر یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ میری بیٹی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، میرا اپنی ہی اولاد پر قابو نہیں ہے۔ تم نے مجھے ہر طرف رسوا کر دیا ہے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا تمہاری طرفداری کا انجام یہ ہوگا۔ میرب نے بیزاری سے آنکھیں کھولی اور دھیمی آواز میں بولی، اب میں نے کیا کر دیا اماں؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ حال احوال، سیدھا شکوے شروع کر دیا آپ نے۔ میں تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی، مگر حویلی والوں کو مجھ سے کوئی نہ کوئی پنگا ضرور رہتا ہے۔ ان کو سکون ہی نہیں ملتا کہ میرب شہر کیوں رہ رہی ہے۔ نہ جانے میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے جو یہ لوگ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہر وقت میری طاق میں لگے رہتے ہیں کہ آخر وہ سکون سے کیوں ہیں۔ عائد بیگم نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ جواب دیا، فضول باتیں تو بہت اچھے طریقے سے کر لیتی ہو۔ جب تمہیں سب پتہ ہے تو پھر وہاں کیوں رہتی ہو؟ گاؤں واپس آ جاؤ۔ میں تمہارے ابا کو بھی سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر انہیں تو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ لگتا ہے جیسے میں فارسی بول رہی ہوں۔ وحدان تمہارا شوہر ہے، نہ تم نے کبھی اس سے کال کی، نہ ہی کوئی حال احوال پوچھا۔ پتہ نہیں تم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگی ہو۔ یہ پڑھائی تمہیں وحدان کے نصیب سے ہی مل رہی ہے۔ اگر وہ تمہیں اجازت نہیں دیتا تو آج تم وہاں سکون سے بیٹھ کر اپنی تعلیم مکمل نہیں کر رہی ہوتی۔ تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمارے خاندان اور گاؤں کی رواج کے خلاف جا کر اس نے تمہیں پڑھائی کے لیے وہاں بھیجا ہے، ورنہ ایسی لڑکیوں کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے جو گاؤں کے اصولوں سے بغاوت کرتی ہیں۔ میرب کی آنکھوں میں بے بسی جھلکنے لگی، مگر زبان پر کرواہٹ آ گئی تھی۔ اماں آپ مدعے کی بات کریں گی، یہ الٹی سیدھی باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہی سچ سے کتراتی تھی، حالانکہ اسے بھی معلوم تھا اس کی اماں بالکل ٹھیک بول رہی ہیں۔ وحدان کی مہربانی تھی جو آج وہ اس مقام پر بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ وہ چاہے کتنا ہی رو پیٹ لیتی، اسے کبھی بھی شہر آنے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ عائد بیگم کا صبر جیسے جواب دے گیا۔ وہ غصے سے تقریباً چیخ پڑی، مدعے کی بات سنو پھر، تم اگلے ہفتے حویلی آ رہی ہو، رخصتی کی باتیں ہو رہی ہیں اور دلہن ہی موجود نہیں ہے۔ عجیب تماشا بنا دیا ہے تم نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تم سمجھتی ہو سب چیزیں تمہارے حساب سے چلیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ میرب، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں ہے۔
یہاں پر لڑکیوں کو ایسی اہمیت نہیں دی جاتی جیسی شہر میں دی جاتی ہیں. تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ تمہیں یہاں پر ہونا ہی ہے. میرب کا سانس جیسے اٹک گیا. وہ فوراً روکھے لہجے میں بولی، میں کہیں نہیں آ رہی. دماغ خراب مت کرے میرا. میرے پاس ان فالتو باتوں کا وقت بھی نہیں ہے. اگر اب دوبارہ آپ نے اس لیے فون کیا تو مجھے میسج کر کے بتا دینا تاکہ میں فون ہی نہ اٹھاؤں. کمرے کی فضا اچانک مزید بھاری ہو گئی. باہر سے گاڑیوں کے ہارن اور گلی میں کھیلتے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر میرب کے کانوں میں صرف اپنی ماں کی تیز آواز گونج رہی تھی. عائد بیگم مزید سختی سے بولی، میرب یہ ضد چھوڑ دو. حویلی میں سب لوگ مجھے نوچ کھانے کو دوڑتے ہیں. تمہاری دادی کہتی ہیں کہ بیٹی کو 4 سال بعد بھی واپس نہیں لا سکے. رخصتی کا دن ڈھونڈتے ہیں اور لڑکی شہر میں بیٹھی عیش کر رہی ہے. تم نے میری عزت داؤ پر لگا دی ہے. سب تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. تم نے نہیں سمجھ سکتی یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. میرب نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دی. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. وہ کافی غصے سے بولی، اماں آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے گاؤں پسند نہیں. وہاں کے تنگ نظری والے رویے، سب کی نظریں، سب کچھ مجھے گھٹن میں مبتلا کر دیتے ہیں. میں نے تو 4 سال پہلے ہی کہا تھا کہ یہ نکاح میری زندگی کو قید کر دے گا، لیکن آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. آپ کو صرف اور صرف خاندان نظر آتا ہے، بیٹی کے جذبات نہیں. عائد بیگم کے لہجے میں شکایت گھل گئی. یہ نکاح تمہارے دادا کی ضد پر ہوا تھا، ورنہ میں تو کبھی بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ مجھے تمہارے چال چلن بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ آگے جا کر تم یہی تماشے کرو گی. مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وادان تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کو کہنا ماننا ہی ہوگا. اور اب رخصتی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہوش میں آ جاؤ اور فوراً حویلی پہنچ جاؤ. میرب کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی جھلکنے لگی. شوہر؟ ایک بار بھی اس نے مجھے کال نہیں کی، ایک لفظ نہیں پوچھا کہ میرب خوش ہے یا نہیں. میں کیسے مان لوں ایسے رشتے کو؟ وہ بلا وجہ باتیں نکال کے لڑائی کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، حالانکہ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ وادان اسے فون کرے. عائد بیگم تھکی ہوئے لہجے میں بولی، رشتہ کوئی کھیل نہیں ہوتا. اگلے ہفتے تمہیں ہر صورت آنا ہے. میرب نے موبائل کو گھور کر دیکھا، جیسے چاہتیوں کی آواز یکدم خاموش ہو جائے. پھر وہ ضبط کے ساتھ بولی، اماں میں نے کہہ دیا نا میں نہیں آ رہی. آپ مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں. اگلے ہفتے میری امپورٹنٹ کلاسز ہیں، میں انہیں کسی قیمت پر بھی مس نہیں کر سکتی. دوسری جانب چند لمحے خاموشی رہی، پھر عائد بیگم نے بھاری سانس لے کر کال کاٹ دی. میرب کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے موبائل میز پہ پٹک دیا اور کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی. باہر شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، مگر اس کے دل کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ بھاری تھا. حویلی، وادان، رخصتی، یہ سب لفظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جیسے کسی قید کے دروازے آہستہ آہستہ اس پر بند ہو رہے ہوں. حویلی کے بڑے کمرے میں بھاری پردے نیم کھلے تھے. روشنی کا ہلکا سا جھماکا اندر آ کر قالین پر پھیل رہا تھا. کمرے کی دیواروں پر سونے کے کام والے فریم، پرانی تصاویر اور کلاک کی ٹک ٹک ماحول کو سنجیدہ اور دباؤ سے بھرا بنا رہی تھی. بلکیس بیگم اونچی پوسٹ والی کرسی پر نیم دراز تھیں، چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی اور آنکھوں میں خاندانی روایتوں کا بوجھ. ان کے سامنے وحدان، سیرت بیگم، عائد بیگم اور اصغر صاحب بیٹھے تھے. فضا میں ایسا سکوت تھا جیسے سب کسی اہم بات کے انتظار میں ہو. بلکیس بیگم کچھ کہنے کو لب کھولنے والی تھی کہ اچانک اصغر صاحب اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اماں آپ نے سلیمان سے بات کی ہے؟ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ میں جب بھی اسے فون کرتا ہوں موضوف اتنے مصروف نکلتے ہیں کہ بڑے بھائی کے لیے 2 گھڑی وقت ہی نہیں. اگر ان سب نے یہی تماشا کرنا ہے تو ہمیں صاف طریقے سے جواب دے دیں. میرا خاندان اب تھک چکا ہے انتظار کرتے کرتے. ان کے لہجے میں گلہ بھی تھا اور غصہ بھی. میرے باپ نے آخری وقت میں دونوں بچوں کی شادی کا فیصلہ اسی لیے کیا تھا کہ خاندان جڑا رہے. انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ سلیمان اپنے کام میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ خاندان کی پرواہ بھی نہیں کرتا. خاندان تو دور اماں، اسے تو آپ کی بھی پرواہ نہیں رہی. وہ کسی کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اسے صرف اور صرف اپنا کام پیارا ہو گیا ہے. عائد بیگم نے گھبرا کر فوراً بات سنبھالی. نہیں نہیں بھائی صاحب، ایسی بات نہیں ہے. وہ اپنے کام کو لے کر سیریس ضرور ہے، لیکن حویلی کی ہر وقت پرواہ کرتے رہتے ہیں. کل بھی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جلد میرب کو لے آئیں گے. سیرت بیگم نے ہنکار بھری آنکھوں میں سختی تھی، لہجے میں طنز.
تم تو چپ ہی رہو، میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ تم سے بات کر لیتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ تمہیں بھی چند منٹ دے دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بلقیس بیگم کی طرف دیکھا اور مزید بولی، پورے خاندان کو معلوم ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں دونوں بچوں کی رخصتی کرنی ہے، نہ دلہن یہاں موجود ہے اور نہ ہی دلہن کا باپ۔ اب آپ ہی بتا دیں، کیا میرے بیٹے کی زندگی کوئی کھیل تماشا ہے؟ کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ 4 سال بیت گئے ہیں نکاح کو، مگر نہ اس لڑکی نے اس حویلی کی طرف کبھی مڑ کر دیکھا اور نہ ہی اس کے باپ نے ہمیں تو اس نکاح کے بدلے سزا دی جا رہی ہے۔ بلقیس بیگم نے خاموشی سے اپنی انگوٹھی گھمائی۔ کمرے میں دباؤ بڑھ گیا۔ وحدان کے چہرے پر سختی کی لکیریں کھنچ گئی تھیں۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھا ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اپنی ذات کے بارے میں بات سننا اسے کبھی پسند نہیں آتا تھا، مگر سب کی نظریں اور جملے براہ راست اس پر آ کر رک گئے تھے۔ عائد بیگم نے گھبرا کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے داماد کی زندگی فضول نہیں ہے، میں سب کے سامنے معافی مانگتی ہوں۔ اسی ہفتے وہ دونوں آئیں گے، سارے کام چھوڑ کر۔ دراصل میرب کی پڑھائی ابھی… وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائیں کہ وحدان یکدم دھاڑا۔ بھاڑ میں گئی میرب کی پڑھائی۔ کمرہ ایک لمحے کو سن ہو گیا۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے لہجے کی کرختی نے ماحول کا سکوت توڑ دیا تھا۔ میرب کی پڑھائی کو بلا وجہ ہوا بنایا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس سے سارے جہاں کا کام کروانا ہے۔ نوکری دینی ہے، نوکری کروانی ہے۔ عجیب مصیبت ہے یہ۔ اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ وہ فوراً اپنی نشست سے اٹھا، کرسی پیچھے زور سے سرکی اور بھاری قدموں سے دندناتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن اپنی ماں جیسی چچی کا منہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کمرے میں ایک پل کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ بلقیس بیگم نے آنکھیں بند کر لیں جیسے ضبط کر رہی ہوں۔ سیرت بیگم کے چہرے پر فتح مند مسکراہٹ تھی، جیسے ان کے بیٹے کی بے چینی ہی ان کی دلیل ہو۔ اصغر صاحب نے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا اور سرد آہ بھری۔ عائد بیگم کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی اوڑھنی کو درست کرتی جا رہی تھیں۔ وحدان کے جانے کے بعد بلقیس بیگم نے تسبیح تھامے ایک گہری سانس لی اور نیموا آنکھوں سے عائد بیگم کو گھورا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، عائد، وہ بھرپور روگ کے ساتھ بولی، اگر تم اپنی بیٹی کا گھر آباد رکھنا چاہتی ہو، اس کے ماتھے پر طلاق کا دھبا نہیں لگوانا چاہتی، تو بہتر ہوگا کہ فوراً سے پہلے اس کی رخصتی کا انتظام کر دو۔ وحدان کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ اسے تمہاری بیٹی کے طور طریقے بالکل پسند نہیں آ رہے۔ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری بیٹی کو طلاق ہی دے دیں، پھر تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ یہ جملے سنتے ہی عائد بیگم گھبرا کر آگے ہوئیں اور تقریباً ہاتھ جوڑتے ہوئے بولیں، اماں، خدا را ایسے لفظ زبان پر نہیں لائیں، میری بیٹی کا نام ہے یہ۔ میں نے سلیمان سے بات کی ہے، وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں، میرا بھی ان کے ساتھ ہوگی، ہم فوراً رخصتی کی بات چھیڑیں گے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت جذباتی ہے، اسی لیے کسی کی بات نہیں مان رہی۔ سیرت بیگم نے تیز لہجے میں بات کاٹ دی۔ ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اگر ماں چاہے تو اپنی اولاد کا کان مروڑ کر سیدھا کر سکتی ہے، مگر پتہ نہیں تم کیسی ماں ہو جو اپنی بیٹی کو قابو میں ہی نہیں کر سکتی۔ ہم لڑکے والے ہیں، لیکن بعض اوقات مجھے لگتا ہے جیسے ہم لڑکی والے ہوں، جو تمہارے سامنے بیٹھ کر یوں وضاحتیں دے رہے ہیں، ورنہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ عائد بیگم کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ اچانک بلقیس بیگم نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرا دیا۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی جھلک رہی تھی جس کے آگے سب جھک جاتے تھے۔ بس سیرت، وہ دھیمے مگر حکم بھرے لہجے میں بولی، خاموش ہو جاؤ، زیادہ زہر نہ اگلو۔ پھر رخ موڑ کر عائد بیگم کو دیکھا، تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو عائد، فوراً اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ۔ اگر تم نے دیر کی تو آگے کے تمام معاملات کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی، دانے آہستگی سے گھمانے لگی اور آنکھیں بند کر کے ورد میں مشغول ہو گئی۔ ان کے چہرے پر یہ تاثر تھا کہ جیسے اب ان کے سامنے مزید کوئی بات بے معنی ہے۔ کمرے کا سکوت اور فضا میں پھیلی گھٹن نے باقی سب کو مزید کچھ کہنے نہیں دیا تھا۔ عائد بیگم ہڑبڑائی ہوئی سی اٹھی اور اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے پیچھے سیرت بیگم نے بلقیس بیگم کو ایک کچھ تلخی بڑی نظر ڈالی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔
اصغر صاحب نے بھی ہلکی سی آہ بھری اور آہستہ قدموں سے کمرہ چھوڑ دیا۔ اب کمرے میں صرف بلقیس بیگم کی تسبیح کی کھٹ کھٹ اور کلاک کی ٹک ٹک باقی رہ گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں حویلی کا کمرہ بھاری پردوں اور مدھم روشنی کی وجہ سے مزید گھمبیر لگ رہا تھا۔ عائد بیگم اپنے بستر کے کنارے بیٹھی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر دوپٹے کے کنارے کو بھگو رہے تھے۔ دل میں دن بھر کے زخم تازہ تھے۔ سیرت بیگم کے دانوں کی بازگشت، ودان کے غصے کی گونج اور بلقیس بیگم کی سخت تنبیہ، سب ان کے کانوں میں اب بھی بج رہی تھی۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے انہوں نے میز پر رکھا موبائل اٹھایا اور جھٹکے سے نمبر ملایا۔ پہلی ہی بیل پر دوسری طرف سے آواز ابھری، جی بیگم، میں آپ سے 1 گھنٹے بعد بات کرتا ہوں، ابھی میں کافی مصروف ہوں، میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ سلیمان صاحب کی وہی مصروف اور سرد آواز سن کر عائد بیگم کا دل جیسے چیٹ گیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو پڑی اور کپ کپاتے لہجے میں بولی، اگر آج آپ نے میرا فون کاٹا تو یاد رکھنا سلیمان، میں اپنے تمام رشتے آپ سے ختم کر دوں گی۔ آپ کو ذرا میرا احساس نہیں ہے، یہاں سب کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی بیٹی اور آپ دونوں خود غرض ہیں، صرف اپنی دنیا میں خوش ہیں، میرا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے آپ کو۔ میں مر جاؤں گی تب شاید آپ دونوں کو احساس ہوگا۔ سلیمان صاحب ایک دم ہوش میں آ گئے تھے، ان کے لہجے میں گھبراہٹ ڈر آئی۔ ہوا کیا عائد؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم پریشان مت ہو، سب چھوڑو اور میرے پاس آ جاؤ، عائد بیگم نے تڑپتے ہوئے جواب دیا۔ آواز میں چیخ اور آنکھوں میں برسوں کا دکھ تھا۔ چپ ہو جائیں آپ، مجھے آپ کے پاس نہیں آنا، میں آپ کی طرح رشتوں کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ اور میرب صبح 11 بجے حویلی میں مجھے موجود چاہیے، میں اگلے ہفتے میرب کی رخصتی کروا دوں گی۔ بس بہت ہو گیا، آپ کو تو دنیا داری کا کوئی احساس ہی نہیں۔ جب آپ کی بیٹی کے ماتھے پر طلاق کا دھبا لگے گا تب آپ کو ہوش آئے گا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر سلیمان صاحب نرم لہجے میں بولے، تم بس آ کر میرب کو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ عائد بیگم کا غصے سے کامتا ہوا لہجہ پھر گونجا، تو پھر ٹھیک ہے، میں میرب کو بھی لے جاؤں گی اور اپنے رشتے کو بھی ختم کراؤں گی، کیونکہ میں ایسے بے حس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کے نزدیک صرف اور صرف اس کا کام ضروری ہے، باقی سب رشتے جائیں بھاڑ میں۔ آپ کے پاس صرف کل 11 بجے تک کی مہلت ہے سلیمان صاحب، آپ آ رہے ہیں یا نہیں صرف مجھے اتنا بتا دیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائد بیگم کی سانسیں تیز تھیں اور موبائل کی سکرین پر وقت کے ہندسوں کی ٹک ٹک ان کی بے چینی بڑھا رہی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں کے توقف کے بعد سلیمان صاحب کی آواز آئی، ہاں میں آؤں گا، پلیز اتنا غصہ مت کرو، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ عائد بیگم نے ان کی بات سنی مگر لبوں پر ایک لفظ بھی نہیں آیا، ان کے دل میں زخم بہت گہرے ہو چکے تھے، آنکھوں میں آگ اور دل میں چبھتا ہوا کرب تھا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے فون زور سے بستر پر پٹک دیا۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ باہر حویلی کے صحن میں کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، گھڑی کی ٹک ٹک اور کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ گواہ تھا کہ آج کی رات عائد بیگم کے لیے نہایت طویل ہونے والی ہے۔ ان کے آنسو رکے نہیں تھے مگر دل میں بس ایک ہی فیصلہ گونج رہا تھا، صبح 11 بجے حویلی اور رخصتی۔ رات کا گہرا سکوت حویلی کی دیواروں پر بھاری کمبل کی طرح مزید پھیل گیا تھا۔ شہر میں جلتی چند مدھم بتیوں کی زرد روشنی ہوا کے ہلکے جھونکوں سے لرز رہی تھی۔ عائد بیگم کے قدموں کی چاپ لمبی گلیارے میں گونجتی جا رہی تھی، ہاتھ میں تھامی ٹرے کی کھنک ان کے دل کی گھبراہٹ کو اور بڑھا رہی تھی۔ وادان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، گہری سانس کھینچی اور کانپتے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ہلکی سی آواز آئی، آ جائیے۔ وہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں سفید بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وادان سفید شلوار قمیض میں ملبوس سنگین چہرہ لیے لیپ ٹاپ کی سکرین پر جھکا ہوا تھا۔ ان کی آمد پر بس ایک نگاہ ڈالی اور پھر نظر واپس سکرین پر جم گئی۔ یہ لاتعلقی عائد بیگم کے دل کو چیر گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی، ٹرے سامنے رکھی اور بغیر کچھ کہے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے، پھر اچانک انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، مجھے معلوم ہے بیٹا تم مجھ سے ناراض ہو۔ وادان بیزاری سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا، چچی میں کیا کہوں آپ سے، آپ کی وجہ سے اب تک خاموش ہوں، لیکن جو آپ کی بیٹی کے طور طریقے ہیں،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری خاموشی یہاں کوئی کمال کر لے گی؟ عائد بیگم نے نظریں چکا لی، ان کے ہونٹ کپ کپائے، وہ دھیرے سے بولی، کل صبح 11 بجے وہ دونوں باپ بیٹی آ جائیں گے۔ میں جانتی ہوں میری لڑکی اور اس کا باپ قابو میں نہیں آتے، مگر اب دیکھنا، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ بس بیٹا تم غصہ مت کرو، مجھے معلوم ہے تمہارا غصہ تمہیں اپنے قابو میں نہیں رہنے دیتا۔ میں تم سے ہر حال کی معافی مانگتی ہوں، بس کل تک کی مہلت دے دو، ہفتے کو رخصتی طے ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہوگی۔ وعدہ نے ان کے جھکے چہرے کو غور سے دیکھا، آواز بھاری مگر نرم تھی۔ چچی پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، آپ بڑی ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ان دونوں کو سوچنا چاہیے کہ رشتے کس طرح سے سنبھالے جاتے ہیں۔ چاچو کو اپنے کام سے اتنی محبت ہے کہ رشتے پیچھے رہ گئے ہیں، اور میرب، اس کے لیے پڑھائی سب کچھ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محنت اور کامیابی اپنی جگہ سب سے پہلے خاندان ہوتا ہے۔ جو شخص رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا وہ چاہے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لے، اندر سے خالی رہتا ہے۔ عائد بیگم نے آ بھری، ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ آہستہ سے سر ہلا کر بولی، ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں کیا کروں؟ میں اپنی بیٹی سے بھی مجبور ہوں اور اپنے شوہر سے بھی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی، باہر ہوا میں درختوں کی شاخیں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ وادان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو نرمی ابھری، پھر وہ سنجیدگی میں ڈھل گئی۔ چچی میں صرف اتنا کہوں گا، کل سب کچھ واضح ہو جائے۔ اگر چاچو اور میرب اپنی ضد چھوڑ دیں تو بات آسانی سے حل ہو سکتی ہے، ورنہ پھر فیصلہ وہی ہوگا جو میں مناسب سمجھوں گا۔ عائد بیگم نے اس کی بات پر نظریں اٹھائیں، خوف اور امید کے ملے جلے جذبات ان کے چہرے پر عیاں تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی، ٹرے کو واپس ترتیب دیا اور جاتے جاتے رکی۔ بیٹا ہمیشہ کی طرح نرمی کر لینا، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ ودا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ فقط خاموشی سے ان کو دروازے تک جاتے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا کمرے میں دوبارہ سکوت چھا گیا۔ ودا نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف کھڑکی سے دیکھا اور زیر لب بولا، کل کا دن فیصلہ کن ہوگا۔ اس لمحے باہر گہری رات مزید سنسان محسوس ہونے لگی تھی۔ کمرے میں دوپہر کی ہلکی سی روشنی کھڑکی کے پردوں کے بیچ سے اندر اتر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں اور ماحول میں ایک عجیب سا بوجھ لٹک رہا تھا۔ میرب کے کمرے میں وہ دونوں ماں بیٹی آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ باہر کے لاؤنج میں بلقیس بیگم اور باقی گھر والے آپس میں باتوں میں مصروف تھے، مگر کمرے کی خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ وہ لوگ 10 بجے ہی حویلی آ گئے تھے۔ عائد بیگم کے چہرے پر سختی اور بے بسی کی جھلک تھی، جبکہ میرب کی آنکھوں میں ضد اور دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ میرب نے گہری سانس لے کر ماں کو دیکھا اور بیزار لہجے میں بولی، امی آپ نے کیا سوچ کر یہ سب کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو فون پر صاف کہا تھا کہ میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر کیوں یہ ضد، کیوں یہ زبردستی؟ عائد بیگم کے چہرے پر ضبط کے باوجود غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ اونچی آواز میں بولی، کیوں؟ کس خوشی میں تم تیار نہیں ہو؟ 4 سال سے یہ رشتہ لٹکا ہوا ہے، وادان اور اس کے گھر والے خاموش ہیں، کوئی مطالبہ نہیں کرتے، کوئی گیلا شکوہ نہیں کرتے، اور تم اور تمہارے باپ سمجھتے ہو کہ وہ کم تر ہیں، کہ ان کی خاموشی کو تم دونوں کمزوری سمجھ رہے ہو۔ میرا فوراً جھجلا کر بولی، ایسا کچھ نہیں اماں، مگر عائد بیگم کی آواز اور بلند ہو گئی، ایسا ہی ہے، تمہاری باتوں میں وہی غرور ہے جو تمہارے باپ میں ہے۔ یاد رکھنا، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ایک دن آئے گا جب نہ تمہارے پاس کوئی ہوگا اور نہ ہی تمہارے باپ کے پاس، کیونکہ تم دونوں رشتوں کی قدر نہیں کرتے، رشتہ نبھانے کی بجائے توڑنے کا سوچتے ہو۔ وہ دن دور نہیں جب تم بھی اکیلی پڑو گی اور تمہارا باپ بھی۔ میرب نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ماں کو دیکھا اور لرزتی آواز میں بولی، امی خدا را، یہ فضول کی دھمکیاں مجھے مت دیں، میں آپ کو صاف کہہ رہی ہوں کہ یہ رخصتی کسی بھی قیمت پر روک دیں، میں اس گنوار سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ جانتی ہیں وہ کیسا ہے، کتنا بدتمیز، کتنا بد دماغ اور سڑگل انسان ہے۔ اس کے لہجے میں شدید حقارت تھی۔ وہ آگے جھک کر مزید بولی، قد دیکھا آپ نے اس کا، 6 فٹ سے بھی زیادہ ہے، اور میں صرف 5 فٹ کی ہوں۔ شادی کے بعد سب میرا مذاق بنائیں گے۔ آپ چاہتی ہے میں اپنی زندگی تماشا بنا لوں؟ عائد بیگم بھنو میں سکیڑ کر بولی، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا تلخی سے ہنس کر بولی، بہت فرق پڑتا ہے، آپ کو نہیں معلوم، آج کے زمانے میں یہ چیزیں کتنی بڑی بنتی ہیں، اور پھر
وہ پڑھائی سے بھاگتا رہا ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں؟ اسکول کے دنوں میں وہ کبھی ڈھنگ سے کتابیں تک نہیں کھولتا تھا۔ میں کیسے گزارا کروں گی ایک ایسے انسان کے ساتھ جسے تعلیم کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں؟ آج بیگم غصے سے کرسی کے بازو کو پکڑتے ہوئے بولی، اچھا، تو جو انسان پڑھائی نہ کر سکے وہ جاہل ہو گیا؟ تو یہ بتاؤ، یہ جو انداز تم ماں سے بات کرنے کا اپنا رہی ہو، یہ تعلیم ہے تمہاری؟ مجھے تو تم زیادہ جاہل لگ رہی ہو۔ تمہارے رویے سے لگ رہا ہے کہ تمہیں رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ میرا آنکھوں میں آنسو لیے سر جھٹک کر بولی، امی، آپ کچھ بھی کہیں لیکن میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ آج بیگم اب غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تلخی سے بولی، یہ شادی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ رخصتی کسی قیمت پر نہیں رکے گی۔ اگر تم نے انکار کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا میرا اور تمہارا رشتہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور میرب اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آگ اور پانی دونوں تھے۔ مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکنیں تیز۔ وہ جانتی تھی ماں کو منانا ناممکن ہے، لیکن اس کے اندر کی ضد بھی اب مزید بھڑک اٹھی تھی۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں طوفان کی گرج چھپی تھی۔ میرب کے دل میں ایک فیصلہ سختی سے جم گیا تھا۔ وہ یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی، چاہے قیمت کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ رات کے گہرے سناٹے میں حویلی کے صحن سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، مگر وحدان کے اندر کا طوفان اس ہوا کو بھی بوجھل کر رہا تھا۔ ملازم سے سنی ہوئی ہر بات اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ میرب کے الفاظ، میں اس گوار سے شادی نہیں کر سکتی، اسے زہر کی طرح دل میں اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے آتے ہی اس نے کچھ ملازم اس کے پیچھے لگا دیے تھے، جنہوں نے دونوں ماں بیٹی کے درمیان ہوئی باتیں اس تک پہنچا دی تھیں۔ اس کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ قدموں میں ایک ہی ضد تھی کہ آج اس لڑکی کو اس کی سوچ، اس کی زبان اور اس کے غرور کی قیمت چکانی ہوگی۔ وہ دبے قدموں میرب کے کمرے کی دروازے تک آیا، لمحے بھر کو رکا، مگر ضبط اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں میرب سفید چادر اوڑھے سکون سے سو رہی تھی، مگر وحدان کے دل میں سکون کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کے بستر کے قریب آیا۔ تیز دھڑکنیں اور بھاری سانسیں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگی تھیں۔ ابھی وہ کچھ کہتا یا کرتا، اچانک میرب نے کروٹ بدلی اور آہٹ محسوس ہوتی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے وحدان کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ؟ اس کے ہونٹ کپ کپ آئے، آواز خوف سے بھری ہوئی تھی۔ وحدان نے جھک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ اور لہجے میں زہر بھرا تھا۔ چپ، ایک لفظ بھی نہیں۔ بہت شوق ہے نا مجھے نیچا دکھانے کا؟ بہت غرور ہے اپنے باپ کے نام اور اپنی تعلیم پر؟ سنو میرب، آج میں تمہیں ایسا احساس دوں گا کہ تم اپنی باقی زندگی روتے ہوئے گزارو گی۔ تمہاری یہ زبان، یہ غرور، سب توڑ دوں گا۔ میرب نے گھبرا کر اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر وحدان کی گرفت فولاد کی طرح مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ بامشکل بول پائی۔ وحدان طنزیہ ہنسا، مگر اس ہنسی میں تلخی اور انتقام کی تپش تھی۔ شرم؟ تم جیسی لڑکیاں شرم کی بات کرتی ہیں؟ تم نے تو مجھے بازار میں تماشا بنا دیا ہے۔ اپنی ماں سے کہہ رہی ہو کہ میں جاہل، بدتمیز، گنوار ہوں؟ آج بتاتا ہوں تمہیں گنوار کون ہے اور کس کا غرور کتنا کمزور ہے۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ سر ہلا کر بولی، میں نے غصے میں بولا تھا، بس اتنی سی بات پر آپ میری زندگی برباد کر دیں گے؟ وحدان کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ میری زندگی پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، تمہارے الفاظوں سے۔ تمہارے باپ کی بے حسی اور تمہاری بدتمیزی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آج کے بعد تمہاری ہنسی چھن جائے گی۔ اب تمہیں سمجھ آئے گا کہ رشتے اور عزت کس طرح سنبھالے جاتے ہیں۔ وہ بے اختیار اس کی طرف جھکا تھا۔ میرب کی لرزتی ہوئی سانسیں اور واضح سنائی دینے لگیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، دونوں ہاتھ سینے کے سامنے پھیلائے، جیسے اپنے اور وحدان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ معصوم جانتی نہیں تھی یہ سب اب فضول ہے۔ رک جاؤ پلیز۔ اس کی آواز کپکپاہٹ سے بھری تھی، مگر وحدان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے صدیوں سے محرومیوں کے بعد اب کچھ بھی روکنے والا نہ ہو۔ وہ ایک قدم اور بڑھا اور میرب کی کمر بیڈ گراؤنڈ سے جا ٹکرائی۔ اس کے بازوؤں کی مضبوط گرفت نے ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ تم جتنا پیچھے ہٹو گی اتنا ہی قریب آ جاؤں گا۔
وادان مدم لہجے میں بولا۔ میرب کی پلکوں پر نمی جھلکنے لگی۔ وہ سہمے انداز میں سر جھٹکتی رہی، مگر وادان نے جھک کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ ایک لمحے کو وہ جم سی گئی۔ نرم و نازک گردن پر اس لمس کی حرارت نے اس کی سانسیں تیز کر دی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہچکیوں کے بیچ سرگوشی کی، مگر وادان کے لب گردن سے جبرے تک سفر کر گئے۔ وہ جیسے ہر لفظ کو چپ کروا دینا چاہتا تھا۔ میرم نے ہلکی سی مزاحمت کی، مگر اس کے نرم ہاتھ وادان کی گرفت کے سامنے بے بس تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو دل نے پہلی بار اعتراف کیا کہ یہ شدت صرف زبردستی نہیں، بلکہ برسوں کی چاہت کا بوجھ بھی ہے، جو ایک ہی لمحے میں اس پر اتر آیا ہے۔ کمرے میں صرف دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی، اور لمس کے اس طوفان میں میرا کے انکار کی قوت آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگی۔ اس کی مزاحمت جیسے آہستہ آہستہ بکھرنے لگی تھی۔ آنسو بہتے ضرور ہے، مگر دل کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ وادان نے اس کے لڑکتے ہاتھوں کو تھام کر اپنے دل کے قریب رکھا۔ دھڑکنوں کی بے قابو رفتار نے میرب کو مزید کمزور کر دیا تھا۔ تم میری ہو، ہمیشہ سے۔ وادان کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ اس نے میرب کی پلکوں پر لرزتی ہوئی نمی کو بھی قید کر لیا تھا۔ میرب کی آنکھیں بند تھیں، لب کپا رہے تھے، لیکن اس کے وجود نے ہار مان لی تھی۔ کمرے کی خاموشیاں بھاری نہیں رہی تھی، بلکہ ایک نئی تسلیم کی سرگوشی بن گئی تھی۔ دوپہر کی دھوپ اپنی شدت کے ساتھ حویلی کے صحن پر برس رہی تھی، مگر اس وقت حویلی کے اندر جو تماشا برپا تھا وہ سورج کی تپش سے کہیں زیادہ دہکتا ہوا تھا۔ وادان ابھی خواب اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت میں تھا جب شور اور چیخوں پکار نے اس کے کانوں کو چیر ڈالا۔ پہلے پہل اس نے کروٹ بدل کر شور کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے جیسے آوازیں بڑھتی گئیں اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھا، چپل پہنی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ نیچے صحن میں قدم رکھتے ہی منظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میرب حویلی کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ غصے سے سرخ اور آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی۔ وہ سب کے سامنے چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ بہت تعریف کے پل باندھتے تھے نا آپ لوگ اس کی؟ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اس نے میرے ساتھ کیا حرکت کی ہے۔ بلائیں اسے، پوچھیں اسے کہ کس حق سے اس نے میرا وقار مجروح کیا۔ بلقیس بیگم، اصغر صاحب، سیرت بیگم، سلیمان صاحب اور عائد بیگم سب سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور بے یقینی کے رنگ تھے۔ ملازم بھی دیواروں کے ساتھ کھڑے سر جھکائے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وادان کے قدم بے اختیار تیزی سے آگے بڑھے اور وہ میرب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کا بازو سختی سے تھامتے ہوئے غصے میں بولا، پاگل ہو گئی ہو؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ حویلی کے سارے ملازم کھڑے ہیں، کچھ تو حیا شرم کرو۔ مگر میرب نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور چیختے ہوئے بولی، کیوں کروں میں حیا شرم؟ تم نے کی تھی رات کو حیا شرم؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم یہ سب کر کے بچ جاؤ گے؟ میں میرب سلیمان ہوں، میں نے جھکنا نہیں سیکھا۔ تم جیسے انسان کا بندوبست مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اس کی آواز میں تلخی اور اذیت دونوں تھی۔ وادان کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے ارد گرد سب کی طرف دیکھا، پھر اپنی نگاہیں بلقیس بیگم پر جما دی۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں دہکنے لگیں۔ بس بہت ہو گیا دادی، وہ دھاڑتے ہوئے بولا، تماشا کافی دیکھ لیا سب نے۔ ہاں میں مانتا ہوں، میں نے لے لیا ہے اپنا حق۔ صحن پر خاموشی چھا گئی، سب کی سانسیں تھم گئیں، جیسے میرب نے ایک لمحے کو پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وادان کا لہجہ اور اس کی آنکھوں کا جنون اسے مزید سہما رہا تھا۔ وادان مزید بولا، اور ابھی کے ابھی رخصتی لے رہا ہوں۔ کسی نے اگر اعتراض کیا تو خدا کی قسم اسی وقت طلاق دے دوں گا اور یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اس کے الفاظ گونجدار تھے، دیواروں سے ٹکرا کر صحن میں پھیل گئے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ملازمین سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، جیسے ان کے دلوں پر بھی بوجھ اتر آیا ہو۔ میرب کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تیرنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے اپنے الفاظ اس کے گلے کا پھندا بن جائیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی، مگر وادان نے اسے مضبوطی سے بازو سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے بابا، امی، وہ روتے ہوئے چلائی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کیوں خاموش ہیں؟ سلیمان صاحب کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی تھی، مگر لبوں پر کوئی لفظ نہیں آیا۔ عائد بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ کچھ نہیں بول سکی۔ بلقیس بیگم کا چہرہ پتھر کی مانند سخت تھا،
جیسے سب کو جانتے ہوئے بھی خاموشی ان کے لیے بہتر ہو۔ وادان نے اس کی چیخو پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانا شروع کیا۔ وہ مسلسل ہاتھ چڑھانے کی کوشش کرتی رہی، چلاتی رہی، مگر وادان کی گرفت فولادی تھی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ فرش پر اس کے جوتوں کی دھمک سب کے دلوں پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ملازمین نظریں جھکا کر ساکت کھڑے تھے۔ وہ لمحہ سب کے لیے ایک ایسی ذلت بھری حقیقت تھا جس کا بوجھ وہ عمر بھر اپنے دلوں پر محسوس کرتے رہیں گے۔ کمرے کا ماحول تپش اور گھٹن سے بھرا ہوا تھا۔ وادان نے اسے اندر لا کر ایک جھٹکے سے چھوڑا تو میرب دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے میں چیل کی طرح اس پر جھپٹی، اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے چیخی، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے جو رات کو میرے ساتھ کیا ہے وہ صرف میری کم حاضری دماغی کا فائدہ تھا۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ میں تمہیں وہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ وادان نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں بازو مضبوطی سے تھام لی، اس کا وجود اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے چہرے پر ڈھاڑا۔ آواز بھاری اور رعبدار تھی، چپ رہو میرا، تمہارے اندر یہ میں ہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تم چاہے جتنی بھی لڑ لو، آخر میں تم اکیلی رہ جاؤ گی، بالکل اکیلی، بالکل کھوکھلی۔ اس کے سخت الفاظوں پر میرب کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تڑکی، میں کبھی بھی اکیلی نہیں ہوں گی۔ تم جیسے انسان کو چھوڑ کر بھی مجھے چاہنے والے ہزار لوگ ہیں۔ وادان کی ہنسی کڑوی اور طنزیہ تھی۔ وہ اس کے قریب تر جھکتے ہوئے بولا، بہت خوب، اپنے اتنے رشتے ہونے کے باوجود جو لوگ غیروں میں پیار تلاش کرتے ہیں ان سے زیادہ غریب انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ پوری حویلی تمہیں محبت دینا چاہتی ہے، لیکن تم اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہو کیونکہ تمہیں غیروں کا پیار چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید بولا، تم نے زندگی میں کچھ نہیں پایا اور میں نے بہت کچھ پایا ہے۔ اپنے ماں باپ کا پیار، اپنی دادی کا مان، اپنے دادا کی شفقت، اس گاؤں کا اعتبار، اور تم صرف ایک کھوکھلی شخصیت لیے گھومتی ہو۔ پڑھائی کے نام پر ضد، غیر مردوں سے دوستی کے نام پر آزادی، اور بلا وجہ کے تعلقات کے نام پر خوشی، یہی تمہارا سرمایہ ہے۔ میرب کے چہرے پر غصہ اور تلخی گہری ہو گئی۔ وہ بھڑک کر بولی، اور تم پڑھائی کو ہمیشہ برا سمجھتے ہو، علم حاصل کرنے والی عورت کو کمزور گردانتے ہو۔ تم جیسے لوگ عورت کی اڑان کاٹ دیتے ہیں۔ وادان نے ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لیا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں کبھی سمجھ نہیں آیا میں نے پڑھائی کو برا کب کہا؟ میں نے تمہیں کبھی روکا؟ اگر چاہتا تو تمہیں گاؤں کی دیوار سے باہر قدم رکھنے نہیں دیتا۔ میرے پاس اتنے اختیارات تھے، مگر میں نے خاموشی اختیار کی، صرف اور صرف اس لیے کہ میری بیوی پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں اجازت دی، سہارا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دکھ سا جھلکا۔ لیکن تم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں، تم نے کبھی میرا پیار محسوس ہی نہیں کیا۔ میری ماں، میرا باپ، میری دادی سب تم سے پیار کرتے ہیں، اور تمہاری اپنی ماں، وہ بھی تمہارے لیے تڑپتی ہے، لیکن تمہیں ان سب کا خیال ہی نہیں۔ تم اپنی ماں کی قربانی اور محبت کی قدر نہیں کر سکی تو میرا کیا خیال کرو گی؟ کمرے کی خاموشی میں اس کے الفاظ خنجر کی طرح گونج رہے تھے۔ میرب کے ہاتھ سے گریبان چھوٹ چکا تھا، اس کے بازو آزاد ہو چکے تھے، لیکن وہ پتھر کی طرح سن ہو کر اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ وادان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی، جیسے فیصلہ صادر کر دیا ہو۔ بس میرب، اب میں تمہارے منہ نہیں لگوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور دھڑام سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے کی چار دیواری گواہ تھی، میرب کے کانوں میں اس کے ہر لفظ کی گونج ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نمی کی ایک جھلک پھوٹی، لیکن ضدی انا نے اسے واپس نگل لیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی، سانسیں الجھی ہوئی، وجود کانپتا ہوا اور دل میں ہزاروں سوالوں کا شور لیے۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی کی بالکنی میں کھڑی میرب کے ہاتھ میں موبائل کان سے لگا ہوا تھا۔ اس کی آواز بھاری اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کئی گھنٹوں سے دل کا بوجھ دبائے بیٹھی ہو۔ وہ اذلان سے بات کر رہی تھی اور پہلی بار اس نے بنا کچھ چھپائے دل کی تمام باتیں، اپنا دکھ، اپنی بے بسی، سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اذلان، تمہیں پتہ ہے اس آدمی نے مجھے کہا ہے کہ میں آخر میں کھوکھلی رہ جاؤں گی، کوئی رشتہ میرے پاس نہیں بچے گا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، مگر لبوں پر ایک ضدی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مگر اسے کیا پتا کہ میں نے اپنے رشتے خود بنائے ہیں۔ تم ہو
تم میرا سہارا ہو، تم مجھے لینے کے لیے آ جاؤ، مجھے یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا۔ اذلان کی آواز لمحے بھر کو خاموش